السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 55 56 57 58 یعنی 55 56 57 58 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا کہ میں تم کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف تم کو اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں کے صحبت سے ان کے الزامات سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی قیامت تک ان کو کافروں کے اوپر غالب اور فائق رکھنے والا ہوں، ثم الی مرجعکم، اور پھر تم تمام کو میری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے کر رہے ہو اس کے بارے میں میں آخرت میں فیصلہ کروں گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ متوفیک یہ توفا اس کا مطلب ہوتا ہے وفات پانا یا موت دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات کے لیے جو موت کے لیے جو وفات کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، وفات کا جو لفظ ہے وہ موت کے لیے بولا جاتا ہے، وفات کا لفظ موت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا لفظ جو ہے، موت کے لیے وفات کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، لیکن موت صرف اس کے معنی میں سے ایک صورت ہے۔ موت کے لیے جو وفات کا لفظ ہے، وفات کے معنی میں سے جو ایک صورت ہے، جو اس کی مختلف صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت ہے موت۔ کیونکہ موت کے لیے جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کے جسم کے مکمل اختیارات اس سے چھین لیے جاتے ہیں، سلب کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب آدمی مرتا ہے جسم کسی کام کا نہیں رہتا ہے، روح نکل جاتا ہے، اسی لیے موت کے لیے وفات کا لفظ بولا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بتلایا کہ وفات کا معنی موت ہے، یہ وفات کے مختلف معنوں کی ایک صورت ہے۔ آدمی جب رات میں سوتا ہے تو جب آدمی سونے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے جسم کے مکمل اختیارات عارضی طور پر، ٹیمپروری طور پر ختم کر لیے جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیند کے لیے بھی وفات کا لفظ بولا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تم لوگوں کو رات میں نیند کی حالت میں تم کو موت دے دیتا ہے، نیند کی حالت میں موت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں بیان فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ یتوفا، دیکھیے یتوفا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو موت دیتا ہے تو اس وقت اس کو فوت کر دیتا ہے، یعنی مار دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی موت کی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اور جس آدمی کی موت نہیں ہوتی ہے، جس آدمی کی وفات کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جب آدمی سوتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی وہ موت ہے، عارضی موت ہے، ٹیمپروری موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے، صحیح البخاری کتاب الدعوات باب ما یقول اذا نام،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی بخشی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. موت کے بعد زندہ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آدمی سوتا ہے تو موت کی حالت میں ہوتا ہے, کیونکہ موت اس وقت کو بھی موت اس لیے کہا گیا ہے کہ سونے کی حالت میں بھی انسان کے جسم کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ٹیمپرریلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا جو حقیقی معنی بنتا ہے وہ یہ کہ اے عیسیٰ میں تم کو پورا پورا لے لوں گا, پورا پورا اپنی طرف لے لوں گا. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ کے تفسیر کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا چاہا تو پہلے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا, نیند کو طاری کر دیا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. تم کو موت دینے والا ہوں یہ معنی نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو پورا پورا اٹھا لینے والا ہوں, پورا پورا اٹھا لینے والا ہوں. یہودیوں کے سازش سے, ان کے ظلم و ستم سے بچاتے ہوئے تم کو اٹھانے والا ہوں, پورا پورا لے کر کے ورافعک الیہ, تم کو اٹھا لوں گا اور اس وقت تم کو موت نہیں آئے گی. یہودی کی سازشوں سے تم نہیں مر پاؤ گے. جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے, ان کو سولی دے دیا گیا, یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں. یہ سب ان کی اپنی باتیں ہیں, ان کی اپنی دھارنائیں ہیں. قرآن کریم نے اسی لیے اس بات کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا پورا لے کر کے زندہ اور صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا ہے. پھر قیامت سے پہلے وہ اس روئے زمین پر نازل ہوں گے, اپنی زندگی پوری کریں گے, اور پھر ان کو جو نیچرلی موت ہوتی ہے وہ موت ان کو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا انی متوفیک, میں تم کو پورا پورا اٹھانے والا ہوں, ورافعک الیہ, اور تم کو پورا پورا لینے والا ہوں, ورافعک الیہ, اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں کے الزامات سے تم کو پاک کرنے والا ہوں. کافروں نے ان کے اوپر الزام لگایا, دو طریقے سے الزام لگایا. یہودیوں نے کیا الزام لگایا؟ یہودیوں نے یہ الزام لگایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ ولد الحرام ہے, ان کو حرامی کہا. یہودیوں نے ان کو حرامی کہا, ولد الحرام کہا, حرام کی اولاد کہا. اور عیسائیوں نے ان کے اوپر کیا الزام لگایا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ بھی الزام ہے. اللہ کا بیٹا ہے, یہ بھی الزام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم امام الاولین والآخرین کو اس روئے زمین پر نبی بنا کر کے بھیجا. ان کے اوپر یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور ان کے اوپر وحی نازل فرمائی, اور اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ چیلنج دے دیا گیا, بتا دیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے بیٹا نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو پیدا کیا ہے. اور یہودیوں نے جب ان کو مارنا چاہا, ان کے خلاف سازش کر کے ان کو سولی پر چڑھانا چاہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا پورا لے لیا, اپنی طرف آسمان میں اٹھا لیا. اور ان کو جو بھی الزام لگایا گیا وہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے بھی اس بات کو واضح کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا حدیث کی شکل میں موجود ہے, اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی اور عیسائی جو الزام لگاتے ہیں ان الزامات سے وہ بالکل پاک ہے, مبرہ ہے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اے عیسیٰ, جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی یا جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے, قیامت تک ان لوگوں کو میں کافروں پر غالب رکھنے والا ہوں. اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں عیسائی, ان کو قیامت کی صبح تک یہودیوں کے اوپر غلبہ رہے گا. آج بھی آپ دیکھیں گے یہودی چاہے جہاں پر بھی ہو,
ان کو عیسائیوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر ان کی چلتی نہیں ہے۔ آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، عیسائیوں نے ایک بار نہیں کئی بار یہودیوں کو کوٹا ہے، پیٹا ہے، کئی بار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ خراب ہے اور خراب عقیدے کی وجہ سے آخرت میں ان کو حصہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن قیامت تک یہ لوگ یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے۔ اور اس کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تصدیق کرنے والے، انہوں نے جو صحیح دین پیش کیا اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک غالب رکھے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر مسلمان راہ راست سے ہٹ گئے تو ان کی بھی کٹائی پٹائی ہوگی، جیسے یہودیوں کی کٹائی پٹائی ہوئی ویسے ان کی بھی کٹائی پٹائی ہوگی، اور ہو چکی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کی مکمل طور پر اتباع کرنا شروع نہ کر دیں، فرقہ بندی سے ہٹ نہ جائیں، شخصیت پرستی سے اپنے آپ کو نکال نہیں لے، تب تک مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس وقت نہیں کہلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اسی وقت کہلائیں گے جب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے متبعین ہیں، قیامت تک ان کو کافروں پر غالب اور فائق رکھنے والا ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تم لوگوں کا لوٹنا ہماری طرف ہوگا، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہودی لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ولد الحرام ہے، یا پھر عیسائی لوگ بھی اختلاف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے، یا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا اور پھر ان کو دنیا میں نازل فرمایا۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا کیا مطلب؟ جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی جو ان کا اسٹیٹس ہے، جو ان کا حقیقی اسٹیٹس ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، جو ان کی حقیقی باتیں ہیں، اگر اس کا جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو دنیا میں بھی کٹائی پٹائی ہوگی اور آخرت میں بھی کٹائی پٹائی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کو پڑھ کر کے، یہود جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور عیسائیوں میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تعریف میں حد سے غلو کیا، ایک طرح سے انہوں نے بھی انکار کیا، ان تمام کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا، ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قتل کیا گیا، ان کو قید کیا گیا، ان کے ملکوں کو چھین لیا گیا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کے عذاب سے بھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کے ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ایمان نبیوں پر لانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانا ہی ہے تفصیلی طور پر، لیکن جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جن کا نام اللہ نے لیا ہے ان کے اوپر بھی، اور جن کا نام اللہ نے نہیں لیا ہے ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی، یہ اللہ کے سچے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے جو شریعت پیش کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب ان کی شریعت کی جو باتیں قرآن کریم سے میچ کریں گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، جو باتیں شریعت سے میچ نہیں کریں گے قرآن کریم سے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کریم نے ہی ہم کو بتلایا ہے سب چیز کہ یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی، عیسیٰ ایسے، موسیٰ ایسے، زکریا ایسے، یحییٰ ایسے، یہ سب کسی نے بتلایا ہے؟ قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ اسی لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانا ہی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں انکلوڈنگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، ان کو بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کے سچے رسول سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے عملوں کا بھرپور بدلہ ان کو دیا جائے گا، اللہ ان کو دے گا۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب نازل فرمائے گا، تو اگر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحت اور حکمت بھری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں بالکل برحق ہے، اللہ نے ان تمام باتوں کو لوح محفوظ میں نازل کر دیا تھا، اور اب وہ ہمارے پاس نازل ہو رہا ہے، اور اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جتنی باتیں ہیں وہ بالکل حق ہے اور برحق ہے۔ اس کو جو لوگ بھی جھوٹ مانتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یقیناً اس بات کو جھوٹ ماننے والے لوگ اس دنیا کے اندر بھی ظالم ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔